اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا محمد نسیم الدین مفتاحی، صدر مدرس جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم، آپ سے مخاطب ہوں کہ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم یہ ہندوستان کی سب سے بڑی چھت والی تاریخی جامع مسجد عالمگیری میں پچھلے 62 سال سے جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم جاری و ساری ہے، جس میں اب تک ہزاروں طلباء نے نہ صرف عالم ہوئے، فاضل ہوئے، بلکہ قاری ہوئے اور جو ہے حافظ قرآن ہو کر پورے علاقے میں اور ہندوستان میں بیرون میں کام کر رہے ہیں، دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ 19 اپریل 1959 میں حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد جامع مسجد بڈی لین کے کمروں میں رکھی تھی۔ آج وہ چھوٹا سا مدرسہ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے نام سے پورے ہندوستان میں اور خاص طور سے مہاراشٹر میں اپنی ایک پہچان رکھتا ہے۔ یہاں الحمدللہ آپ کے تمام زبانیں پڑھائی جاتی ہے، ریاضی، سائنس، انگلش کے علاوہ آپ کے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے نصاب کے مطابق عالمیت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور اس کے فارغ کو، ندوے کے فاضل کو، عالم کو BA اور MA کے برابر گورنمنٹ نے اور یونیورسٹیوں نے تسلیم کیا ہے، اور ہمارے اس جامعہ کے بھی فارغین کو 12ویں تک جو ہے تو بابا صاحب امبیڈکر یونیورسٹی نے تسلیم کرنے کی کارروائی تقریباً مکمل کی ہے۔ مولانا صاحب، آپ کے پاس میں کل طلبات کتنے ہیں؟ ہمارے پاس اس وقت کل طلبات ہیں 686 طلباء کھانے والے تھے، اور 300 طلباء شہر سے آتے ہیں جو عالمیت پڑھتے ہیں، اور اسی طرح شعبہ حفظ جو ہے میں 200 طلباء جو ہے تو قیام پذیر تھے، اور اب تک جو ہے تو ہمارے پاس لڑکیوں کے جو مدرسہ ہے جامعہ طیبات اور مدرسہ عائشہ کے نام سے جو ہمارے 14 مدرسے چلتے ہیں، جس میں کالج، اسکول کی فارغ طالبات، بچیاں، ہماری بیٹیاں پڑھ رہی ہے۔ اس سال انہوں نے 5 سالہ عربی کا کورس مکمل کیا 61 طالبات نے، اور 1600 طالبات ہمارے پاس پڑھ رہی ہیں، 91 معلمات ہیں، اور یہ دین کی خدمت انجام دے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک اور کام کیا کہ تاریخی شہر اورنگ آباد کا ہم کو بہت تعاون حاصل ہے، ہم اور اکثر بچے اسکول کالج میں پڑھتے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ کے پاس میں تجویز کی کلاسز ہوتی ہے یا اور درس حفیظ وغیرہ بنتے ہیں جو طالبات مستورات میں، اس بارے میں؟ ہاں، طالبات میں عالمیت کی بھی تعلیم ہوتی ہے۔ اس سال ایک بچی حافظ قرآن بھی ہوئی ہے، اور 2 بچیاں حافظ قرآن ہوئی ہیں، اور تجوید کی بھی باضابطہ تعلیم دی جاتی ہے، اور اس کی تفصیلات میں نے ابھی عرض بھی کی ہیں۔ اسی طرح کالج اور اسکول میں پڑھنے والے 24 اسکول کالج کے بچے اسکول کالج جاتے ہوئے صبح جو ہے تو 1.5 گھنٹہ آتے ہیں، جو شام میں اسکول جاتے ہیں، اور جو شام میں اسکول جاتے ہیں وہ صبح آتے ہیں، اور وہ جو ہے تو یہاں 1.5 گھنٹہ پڑھتے ہیں، اور ان کو دینیات، اذکار نماز اور ناظرہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، لیکن وہ اپنے شوق سے MBBS ہو کر اور آپ کے آرکیٹیکٹ ہو کر، انجینئر ہو کر، گریجویٹ ہو کر، انہوں نے 52 طلباء نے قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ الحمدللہ یہ بڑے کام ہو رہے ہیں۔ اس طرح جو ہے اس سال ہمارے پاس 54 بچے عالمیت کو مکمل کر رہے ہیں، اور 35 بچے گریجویشن کا اور میٹرک کا اور 12ویں کا امتحان دے رہے ہیں الحمدللہ۔
تو یہ سب ایکٹیویٹیز شہر اورنگ آباد اور پورے مہاراشٹر ہندوستان کے مسلمانوں کے تعاون، ان کی دعاؤں کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ اور اس جامع مسجد کے بارے میں عرض کروں کہ یہ 1023 ہجری میں حضرت عالمگیر اورنگزیب محی الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مکمل کیا تھا۔ اس کی پہلی 5 کمانیں ملک انبر نے بنائی تھی، اس کے دونوں طرف 3 کمانوں کا اضافہ اور 47 کمرے کی تعمیر، یہ تقریباً 417 سال ہو گئے اس تعمیر کو، جس میں یہ ہزاروں نمازی نماز بھی پڑھتے ہیں اور جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے طلباء اور طالبات بھی علم حاصل کر رہی ہے۔ تو جو 54 بچے اس سال عالم ہوئے ہیں، ان کے لیے انعامات اور خلعت کا اور ان کی کامیابی پر ان کو دستار بندی کا جلسہ عام رکھا گیا ہے اور ان کو سندوں سے نوازا جا رہا ہے۔ اس لیے کل یعنی بدھ کے دن 16 مارچ بروز بدھ بعد نماز عشاء جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کی علی میاں ہال کے سامنے یہ جلسہ عام رکھا گیا، جس میں طلباء کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ ہماری شہریان سے اور تمام علم دوست حضرات سے درخواست ہے کہ وہ اس جلسے میں شرکت فرما کر ہمارے طلباء کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ اسی طرح 22 طلباء نے اس سال یہاں قرآن پاک بھی حفظ مکمل کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے، مفتی نعیم صاحب اس جلسے کے کنوینر ہے اور ایک کمیٹی اس جلسے کی کامیابی کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ ہمارے صدر مجلس عاملہ الحاج عبدالجبار صاحب اور سیکریٹری مولانا محمد رضوان خان صاحب اور ناظم جامعہ مولانا عبدالوحید حلیمی ندوی کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہے۔ اللہ اس کو کامیاب